بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ بات ہو رہی تھی امتحانی سینٹرز، امتحانی مراکز کے اندر جو نقل ہوتی ہے اسے ہم نے کس حد تک جائز، حلال، قانونی سمجھ لیا ہے۔ ہماری اخلاقی اقدار ہل چکی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری اخلاقی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے فون کیا، نام مقام میں بالکل بھی وہ بیان نہیں کروں گا کہ وہ غیر اخلاقی ہے، لیکن وہ صاحب وہ بچے نہیں تھے، حافظ قرآن تھے، شکل صورت سے بھی جناب پورے مذہبی، اور انہوں نے کہیں سے میرا نمبر لیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ جی میں جو گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہاں کوئی ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ جس سے نمبر لیا، جن صاحب سے، انہوں نے مقصد نہیں بتایا، وہ کہیں جلدی میں تھے کہ وہ مقصد ان سے پوچھنا بھی وہ بھول گئے۔ انہوں نے میرا نمبر دیا، میرے دوستوں میں سے ہیں وہ، اور یہ صاحب جو فون کرنے والے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ ہیلپ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کالج کا نام بھی نہیں لوں گا، وہاں پہ امتحانات ہو رہے ہیں درس نظامی کے، اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی کیا مدد کروں میں؟ مدد یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، پیپر کی تیاری نہیں کر سکا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر مجھے بتائیں میں آپ کو پیپر کی تیاری کرواؤں؟ نہیں، پیپر کی تیاری تو جناب آج پیپر ہے۔ تو کہنے لگے، بلکہ فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک اور حافظ صاحب ہیں اور وہ اگر میری جگہ پیپر دے دیں، اس میں کوئی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ میں سمجھ تو گیا تھا لیکن ان کی بات کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروانا چاہ رہا تھا کہ شاید انہیں احساس ہو جائے کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب میری تیاری نہیں ہے پیپر کی، میرے ساتھ ایک اور صاحب ہیں، ان کی تیاری بہت اچھی ہے، وہ اس سے پہلے یہ امتحان پاس کر چکے ہیں، وہ میری جگہ اگر پیپر دے دیں، یعنی جو بھی ان کا نام ہے اس نام کے ساتھ وہ صاحب بیٹھ جائیں، دونوں حافظ قرآن بھی ماشاءاللہ۔ میں نے انہیں کہا صاحب یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے اس سے یہ سمجھا آپ نے۔ کہنے لگے نہیں، انسان کی مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ آپ یہ امتحان اس طریقے سے پاس کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی نوکری کے دوران آپ کو پتہ ہے بڑی فٹیگیں ہوتی ہیں، فٹیگ نہیں، فٹیگیں ہوتی ہیں، تو پڑھائی تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ جناب آپ کو پھر جس بندے نے نمبر دیا ہے وہ یا تو وہ مجھے نہیں جانتا، اسے چاہیے تھا کہ میرا پورا تعارف جو ہے وہ لے اور آپ کو تعارف کرائے کہ میں تو اکثر اس بات پہ، اس نقطے پہ میں گفتگو کرتا ہوتا ہوں حلال اور حرام سے متعلق، تو آپ نے غلط درد کھٹکھٹایا ہے۔ پلیز اپنے پیپر کی تیاری کریں اور امتحان میں اپیئر ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح نہیں ہو سکتا تو کوئی اور ہیلپ نہیں ہو سکتی، کوئی یعنی کہ نقل؟ میں نے کہا جناب آپ کو سے میں کہہ چکا ہوں کہ، اور بڑے نرم الفاظ ہیں میرے، کہ آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، حلال حرام کو سمجھیں۔ آپ ادھر سے نظامی پڑھ کے کل ممبر پہ چڑھ کے جناب لوگوں کو آپ نے درس بھی دینا ہے، آپ نے لوگوں کو جناب حلال حرام سمجھانا ہے، آپ کی تو بنیادی حرام پہ آپ کے کیریئر کی جا رہی ہے، تو خدا کے لیے اسے سمجھیں، اپنے آپ کو حلال پہ قائم کریں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے یہ میں التماس کروں گا کہ ہم نے اس معاشرے کی بنیاد وہ حلال پہ قائم کرنی ہے، حرام سے ہم نے نفرت کرنی ہے اور اس سے دور ہٹنا ہے۔ اسپیشلی نوجوانوں سے میری یہ التماس ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔